अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे ईरानी सदर के अफसोसनाक हादसे के हवाले से। तो ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है ईरान से। हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी जाँ बहक हो गए। उनके साथ ईरानी वज़ीर ख़ारजा और मशरक़ी आज़रबाईजान सूबे के गवर्नर डॉक्टर मालिक रहमती समेत दीगर 9 अफराद की हलाकत की भी तस्दीक कर दी गई है। ईरानी सरकारी तर्जुमान के सदर इब्राहिम रईसी की शहादत का ऐलान किया। ईरानी और बैन अक़वामी मीडिया ने तस्दीक कर दी। इमाम रजा के मज़ार पर सरकारी तौर पर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की शहादत का ऐलान किया गया। सरकारी तर्जुमान ने ईरानी अवाम और दुनिया के नाम इब्राहिम रईसी के हादसे का जिक्र किया। हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर आयतुल्लाह सईद इब्राहिम रईस अल सादाती, ईरानी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहान, आयतुल्लाह सईद मोहम्मद अली अल हाशिम, मशरिकी आज़रबाईजान सूबे के गवर्नर डॉक्टर मालिक रहमती के अलावा ईरानी अफसरान सरदार सैयद मेहदी मौसवी अंसारुल मेहदी, एक पायलट और मददगार पायलट हादसे में जा बहक हुए। ईरानी सरकारी मीडिया अरना और तेहरान टाइम्स ने भी हेलीकॉप्टर हादसे में सदर समेत दीगर तमाम सवार अफराद की हलाकत की तस्दीक की। बैनुल अक़वामी हादसे और उसमें होने वाले जानी नुकसान की खबरें दी। ईरानी आइन के मुताबिक अव्वल नायब सदर मोहम्मद मखबर बतौर कायम मकाम सदर की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि नए सदर के इंतखाब के लिए 50 रोज के अंदर वोटिंग कराई जाएगी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर कब, कहां और कैसे हादसे का शिकार हुआ, इस पर एक तफसीली नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी आज़रबाईजान के सरहदी इलाके में एक डैम का इफ्तिताह करने के बाद ईरान वापस आ रहे थे। डैम के इफ्तिताह के मौके पर आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव भी मौजूद थे। ईरानी सदर और उनकी टीम का हेलीकॉप्टर तब्रेज़ के सरहदी इलाके में संगन नामी तांबे की कान के करीब हादसे का शिकार हुआ। ये ईरान के मशरकी आज़रबाईजान सूबे में जोल्फा और वर्ज़कान के दरमियान और तब्रेज़ शहर से 70 किलोमीटर जबकि तेहरान से 600 किलोमीटर दूर है। हेलीकॉप्टर ने खराब मौसम और विजिबिलिटी सिफर होने के बायस संगलाख इलाके में मुश्किल तरीन क्रैश लैंडिंग की कोशिश की। हेलीकॉप्टर का मलबा और सवारों की तलाश के लिए फौरी तौर पर 40 अलग अलग रेस्क्यू टीमें 8 एम्बुलेंसेस के साथ जाए हादसा की जानिब रवाना हुई, लेकिन सख्त मौसम के बायस उन्हें मतलूबा जगह पहुँचने में ताखीर हुई, जबकि ऑपरेशन में मुश्किलात दरपेश रही। इमरजेंसी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के तर्जुमान के मुताबिक पूरे इलाके में शदीद धुंध थी, जिससे फिजाई कार्रवाई जारी रखना नामुमकिन था। ड्रोन यूनिट से मदद ली गई, जिसने हेड सोर्स को पहचान कर हादसे के सही मुकाम की निशानदेही की। रेस्क्यू टीमों ने उस मुकाम पर पहुंचकर हेलीकॉप्टर के मलबे नाकाबिल शनाख्त हैं। आज़ादी मार्च तोड़ फोड़ के 2 मुकदमात में बानी PTI बरी कर दिए गए हैं। एक मुकदमा थाना कौसार और दूसरा थाना कराची कंपनी में दर्ज किया गया है। शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, फैसल जावेद भी मुकदमे से बरी किए गए हैं। कासिम सूरी, राजा खुर्रम नवाज को भी अदालत से बरी कर दिया गया। इस्लामाबाद के सेशन अदालतों ने महफूज फैसला सुना दिया। आज़ादी मार्च दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज हुए थे। आगाह करें आपको, आज़ादी मार्च तोड़ फोड़ के 2 मुकदमात में बानी PTI बरी हो गए हैं। एक मुकदमा थाना कौसार और दूसरा थाना कराची कंपनी में दर्ज है। शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, फैसल जावेद भी मुकदमे से बरी हो गए। कासिम सूरी, राजा खुर्रम नवाज को भी अदालत ने बरी कर दिया। इस्लामाबाद की सेशन अदालतों ने महफूज फैसला सुना दिया। आज़ादी मार्च दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज हुए थे। खबर शामिल करेंगे पाकिस्तानी अवाम से खिताब की ख्वाहिश दिल में लिए ईरानी सदर इब्राहिम रईसी दारे फानी से कूच कर गए हैं। वो 22 अप्रैल को पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आए थे, जिसमें दोनों मुल्कों ने बाहिमी तिजारत $10 अरब तक बढ़ाने का अहद किया। उन्होंने लाहौर में मज़ार इकबाल और कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी भी दी थी। در اجتماع پرشور مردم لاهور اون اجتماع با مردم عزیز لاهور و پاکستان سخن پاکستان آ کر اجنبیت کا احساس نہیں ہوا، خواہش تھی عوامی جلسے سے خطاب کرتا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا پاکستان کے آخری دورے میں خواہش کا اظہار۔ در اجتماع پرشور مردم لاهور اون اجتماع با مردم عزیز لاهور و پاکستان سخن بگیم، لکن شرایط و وضعیت به نحوی شد که این امکان پذیر نشد. اما من 22 اپریل کو ابراہیم رئیسی 3 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچے تھے۔ صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف سے ملاقات کی، تجارت سمیت متعدد معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔
दोनों ममालिक ने बाहमी तिजारत 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने का अहद किया। अमन की सरहद से खुशहाली की सरहद में तब्दील करने के अज़्म का इज़हार किया गया। सदर इब्राहिम रईसी ने गजा से मुताल्लिक़ पाकिस्तानी मौक़िफ़ को सराहा था। सेहूनी रियासत के खिलाफ डटे रहने का ऐलान भी किया था। I say salam and greetings to the great people of Pakistan who all the times come to the streets in different cities of Pakistan and call for the freedom of Al-Quds al-Sharif and the great people of Pakistan who all the time defend right and justice. उन्होंने लाहौर में मज़ार इक़बाल और कराची में मज़ार क़ायद पर हाज़िरी भी दी थी। तकरीब से खिताब में कहा था कि ईरानियों के दिल हमेशा पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। مردم عزیز در پاکستان پیر و جوان همه آحاد مردم عزیز در این ایالت و جای جای پاکستان ابلاغ سلام میکنم. معزز مہمان کو جامعہ کراچی سے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے بھی نوازا گیا تھا۔ کرغزستان کی دارالحکومت بشکیک سے 3 خصوصی پروازیں پاکستانی طلباء کو لے کر وطن واپس پہنچ گئی۔ کے پی حکومت نے پھنسے پاکستانی طلباء کی واپسی کے لیے مفت پرواز سے بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ کرغزستان کی دارالحکومت بشکیک سے 3 خصوصی پروازیں پاکستانی طلباء کو لے کر وطن واپس پہنچ گئی ہیں۔ کے پی حکومت نے پھنسے پاکستانی طلباء کی واپسی کے لیے مفت پرواز سے بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر سے ترک وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ تاریخ، ثقافت، دین کی بنیاد پر استوار تعلقات پر اظہار اطمینان کیا گیا۔ ترک وزیر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر سے ترک وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ تاریخی، ثقافتی اور دین کی بنیاد پر استوار تعلقات پر اطمینان کا اظہار بھی کیا گیا۔ کے پی میں جعلی شناختی کارڈز پر جائیدادوں اور گاڑیوں کی خریداری کا انکشاف۔ جعلی شناختی کارڈ پر 595 گاڑیوں کی رجسٹریشن ہوئی ہے۔ وفاق نے خیبر پختونخوا حکومت کو آگاہ کر دیا ہے۔ 2361 جعلی شناختی تفصیلات پولیس اور دیگر اداروں کو فراہم کی تھی۔ وزارت داخلہ نے کے پی پولیس سے درج مقدمات کی تفصیلات مانگ لی ہیں۔ بیشتر جائیدادیں ہاؤسنگ کالونیز میں خریدی گئی ہیں۔ کارڈز پر خریدی گئی پراپرٹیز اور دیگر کی فہرستیں منعقد کر لی گئی ہیں۔ جعلی شناختی کارڈز پر کاروباری معاہدے، اسلحہ لائسنس بھی جاری ہوئے۔ ملک بھر میں 6304 جعلی شناختی کارڈز میں سے 2301 خیبر پختونخوا سے نکلے ہیں۔ مزید جانیں تھے ظاہر شاہ شرازی سے۔ جی ظاہر شاہ شرازی، کیا ڈیٹیلز آ رہی ہیں؟ آگاہ کیجیے گا۔ مجھے آپ سوال سمجھیے کہ اپنا سوال آپ دہرائیں گی پلیز۔ کے پی میں جعلی شناختی کارڈ، جائیدادوں اور گاڑیوں کی خریداری کا انکشاف ہوا ہے، تو اس حوالے سے جی بالکل، خیبر پختونخوا حکومت نے ایک لسٹ مرتب کرنا شروع کی ہے اور وفاقی جو گورنمنٹ کی جانب سے حکم دیا گیا تھا کہ جو جعلی شناختی کارڈ خیبر پختونخوا کے اندر تقریباً 2326 سے زائد بنائے گئے ہیں، ان افراد نے اس صوبے کے مختلف حصوں میں خاص طور پر پوش ایریاز کے اندر اور جو غیر قانونی یہاں پہ ہاؤسنگ اسکیم ہے اس کے اندر بڑی جائیدادیں خریدی ہیں۔ ان کے خلاف باقاعدہ ایک لسٹ بنا دی گئی ہے اور ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا جائے گا۔ تقریباً 6000 سے زائد جعلی شناختی کارڈ پاکستان بھر میں بنائے گئے ہیں اور ان سے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ بحیثیت افغان بتائے جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے سینکڑوں کی تعداد میں غیر قانونی گاڑیاں بھی خریدی ہوئی ہیں۔ اب خیبر پختونخوا حکومت سے لسٹ طلب کی گئی ہے اور ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ بیورو چیف پشاور ظاہر شاہ شرازی اپڈیٹ کرے تھے، آپ کا شکریہ۔ اور ابھی خبر ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے لاہور کے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی نے ملاقات کی ہے۔ صوبے کی عمومی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے، مل کر چلنے پر اتفاق بھی کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو عوامی ضروریات اور مسائل سے آگاہ کیا گیا۔ مریم نواز کی عوامی مسائل کے حل کے لیے اقدامات کی یقین دہانی، عوام کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنا عزم ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ لاہور سمیت ہر شہر کی کچی گلیوں کو پختہ کیا جائے گا۔ نواز شریف آئی ٹی سٹی کا قیام گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے لاہور کے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی نے ملاقات کی۔ اس موقع پر عبدالعلیم خان نے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف آئی ٹی سٹی کا قیام ایک گیم چینجر منصوبہ ثابت ہو سکتا ہے۔ صوبے کے عمومی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے اور مل کر چلنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کو عوامی ضروریات اور دیگر مسائل سے آگاہ کیا گیا۔
مریم نواز نے عوامی مسائل کے حل کے لیے اقدامات کی یقین دہانی کرا دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ عوام کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنا ہمارا عزم ہے۔ شاعر احمد فرحاد تاحال لاپتہ، گمشدگی پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت۔ احمد فرحاد کی عدم بازیابی پر عدالت نے شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ جسٹس محسن اختر قیانی نے سیکیورٹی اداروں کو ہدایات کی ہے کہ احمد فرحاد کو ہر حال میں بازیاب کرایا جائے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں، شاعر احمد فرحاد تاحال لاپتہ ہیں۔ گمشدگی پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے اور احمد فرحاد کی عدم بازیابی پر عدالت نے شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں 2 سگے بھائیوں معاذ اور طلحہ سمیت 15 لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ تفتیشی افسران کی جانب سے روایتی رپورٹس پیش کرنے پر عدالت برہم ہو گئی۔ کہا کہ شہری خود گئے ہیں یا لاپتہ کیے گئے، تلاش کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ کہا روایتی طریقہ کار سے مطمئن نہیں ہیں، بندے بازیاب کرائے جائیں۔ خصوصی عدالتوں میں ججز کی تعیناتی نہ ہونے پر لاہور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو طلب کر لیا۔ عدالت نے کیس کی سماعت 24 مئی تک ملتوی کر دی ہے۔ خصوصی عدالتوں میں ججز کی تعیناتی نہ ہونے پر لاہور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 24 مئی تک ملتوی کر دی۔ خصوصی عدالتوں میں ججز کی تعیناتی نہ ہونے پر لاہور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو طلب کر لیا ہے۔ چکوال میں پہلی بار بلیک بیری کی کاشت کا تجربہ کیا گیا ہے۔ بلیک بیری کی کاشت ممکن ہونے کے بعد بلیک بیری میلے کا انعقاد کیا گیا۔ دیکھتے ہیں محبوب حسین کی رپورٹ۔ بلیک بیری ذائقے میں بے مثال، افادیت میں لاجواب، زرعی تحقیقی ادارے بارانی کی بدولت پاکستان بلیک بیری کی کاشت کے قابل ہو گیا۔ بلیک بیری کینسر جیسے موذی مرض کے خاتمے میں مدد دیتا ہے۔ لوگوں کے لیے یہ بہت اچھی اور بڑی پازیٹیو ہیلدی ایکٹیویٹی ہے، جو یقیناً اس میں کافی دور دور سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، اور یہ ایسی پازیٹیو اور بینگ ایگریکلچر کنٹری اگر اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہمارے ہاں ریگولر کرائی جائیں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ ایک بہت ہیلدی کمپٹیشن بھی ہوگا اور لوگوں کو ایک اچھی ہیلدی ایکٹیویٹی ملے گی۔ ہم تھینک یو کرتے ہیں ان فارمرز کا جنہوں نے محنت کی اور پاکستان کو بھی اس پھل سے انٹروڈیوس کروایا۔ بننے والی جو اشیاء ہیں جو ہے نا، اس کی ویلیو ایڈیشن کر کے اس کی جو چیزیں بنائی گئی ہیں تو وہ بھی آج عوام کے سامنے پڑی ہیں۔ بلیک بیری کے بارے میں فارمرز کو آگاہی اور اس منافع بخش پھل کی کاشت کا رجحان بڑھانے کے سلسلے میں ایک روزہ میلہ منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل زرعی تحقیق پنجاب ڈاکٹر ساجد الرحمان نے کہا کہ بلیک بیری کی کاشت کے فروغ کے لیے میلے کا انعقاد خوش آئند ہے۔ ڈائریکٹر نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کر ہماری ویب سائٹ polnews.com دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔